اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس یہ آخری صورت بھی مدنی ہے اور اس میں 6 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب، مالک الناس انسانوں کے بادشاہ، الہ الناس انسانوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے اور نظر نہ آنے والے شیطان کے شر سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ نمبر 1، سورۃ ناس میں پناہ صرف شیطان سے چاہی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جن کی پناہ طلب کی جا رہی ہے کی 3 صفات بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی، مالک و حاکم ہونے کی اور معبود ہونے کی، کیونکہ مشرک قومیں انہی صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتی ہیں، ربوبیت میں، حاکمیت میں، معبودیت میں۔ اور شیطان کے جس وصف کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے وہ ہے وسوسہ ڈالنا، کیونکہ ہر برائی اور جرم کی ابتدا وسوسہ سے ہوتی ہے۔ نیز شیطان کو خناس بھی کہا گیا ہے، یعنی نظر نہ آنے والا یا پیچھے ہٹ جانے والا، یعنی شیطان یا شیطانی کام کرنے والے لوگ سامنے سے آ کر گمراہ کرنے والی بات نہیں کہتے، بلکہ پیچھے رہ کر گمراہ کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شیطان غفلت کی حالت میں انسان کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان اللہ کو یاد کر لیتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آیت نمبر 6 میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ وسوسہ پیدا کرنے والے جنات تو ہوتے ہی ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں جن کو شیطان اپنا اعلی کار بناتا ہے۔ آج کل علم کے نام پر جو گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں، سود کو معاشی نظام کے استحکام کے لیے لازم قرار دینا، ہم جنسی کے عمل کو درست قرار دینا، قمار کو عالمی سطح پر رواج دینا، شریعت کے احکام کو ازکار رفتہ بتانا وغیرہ، یہ سب انسانی وسواس کی قسمیں ہیں جن کا فتنہ آج پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر۔ جزاک اللہ خیر۔